बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। निशाना है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तीर है जनाब आसिफ अली जरदारी का। आसिफ अली जरदारी ने बहुत ब्लंटली ये वाली बात कह दी है कि जी कि जब ये सेटअप बनाया गया था तो मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि ये आपने चूचू का मरबा बना तो लिया है लेकिन ये आपसे चलेगा नहीं। वो नवाब शाह में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उनका निशाना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, और ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार हो रही है या वो इमरान खान साहब से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है और नया बंदोबस्त कायम करने की एक कहने के तगोदो में है, उस वक्त में वो कहते हैं कि जी के अब वो फरमाते हैं कि आकर, अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आकर हमारी मदद करें, कोई तरीका बनाएं हम मिलकर कि कोई फार्मूला बनाएं और मामला जो है वो आगे चलें, और मतलब वो कि रुक गया है मुल्क, इस तरफ इशारा करते हुए। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के ये जो फार्मूले हैं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जी कि मैंने तो दो टोक अल्फाज में कहा है कि पहले आप अपना जो गंद है वो साफ़ करें, या मतलब ये ज़्यादा सख्त अल्फाज हैं कि भाई आपने जो कुछ किया है ये ख़ुद अपनी सफाई करें और उसके बाद जो है फिर कोई बात होगी आगे चलकर। तो पहले इसकी छुट्टी करवाओ फिर हमसे बात करो, और हमें पता है आप कोई आइंस्टाइन भी कब्र से उठा के ले आएंगे तो वो मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता। इस मुल्क की तारीख़ और इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क में भूख कितनी है और इस मुल्क के बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान को बंद गली में लाकर खड़ा किया गया, यानी कि पाकिस्तान के जो ताले आज़मा हैं उन्होंने नाम लिया जनरल ज़िया-उल-हक़ का, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके पाकिस्तान को बेल आउट किया, पाकिस्तान का रास्ता बनाया। तो वो एक हवाला ये भी दे रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चीनी हम बाहर से मंगवाते थे, आटा हमारे पास था नहीं, और हमने एक साल के अंदर मुल्क को खुद कफील बना दिया है। तो आज आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खरी सुना दी हैं, और ये एक ऐसे वक्त में सुनाई है जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ना उस तरह से साथ हासिल है, ना उस तरह का तावन हासिल है, और मतलब ये कि एक तरह से कि तई दामन कर दिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को। अब ये क्यों हुआ ये सोचने वाली बात है। देखें, बात ये है कि सियासत जो होती है वो डे टू डे अफेयर्स का नाम है। एक वक्त था कि जब पीडीएम बड़ी मुश्तरका तौर पर चल रही थी और बड़ी डॉट से डॉट मिलाएं ना जी, कड़ी से कड़ी मिलाएं तो फिर चीज़ें समझ आती हैं, फिर जाकर जो है वो कहानी क्लियर होती है। तो जो इशारे समझें और जो कहते हैं ना जी कड़ी से कड़ी मिलाएं तो सूरत हाल ये बनती है। पहले कड़ी से कड़ी मिला लेते हैं, सूरत क्या बनती है उस पर बाद में बात कर लेंगे। आपको याद होगा कि पीडीएम, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जन दिनों पूरे जोबन पे थी और पूरी एनर्जी के साथ बड़ी वो क्या कहते हैं उसने एक अफरा तफरी मचा दी थी पाकिस्तान की सियासत में, और लग ये रहा था कि इमरान खान साहब शायद अगला हफ्ता नहीं देख पाएंगे। तो उन दिनों अचानक से ये खबरें आना शुरू हुई कि जी के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि जी कि वो इस्तीफ़े दे दें। अब इस्तीफ़े जो देना है वो ये कि एक ही स्टेक होल्डर थी इस पूरे सिस्टम के अंदर, वो पीपल्स पार्टी थी जिसकी सिंध के अंदर हुकूमत थी, और उसको अपने जैसा करना, सिफर करना, ये पीपल्स पार्टी को अजीब बात लगी। और पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है, और ये उनका शुरू का मौक़िफ़ है, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी वो इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाते होते थे, क्योंकि उनका जो तजर्बा है वो ये कहता है कि जब आप मैदान खाली छोड़ते हैं तो फिर उस खला को कोई और आके पुर कर लेता है। जिस तरह ज़िया-उल-हक़ के दौर में उन्होंने गैर जमाती जो इंतखाबात थे उनका बाइकाट किया, तो एक नई पॉलिटिकल जो कह लें कि लॉट जो थी वो मुल्क के अंदर आ गई, और फिर उसने सिस्टम के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए, और फिर वही आगे चलकर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की उन्होंने सूरत हाल इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून उसकी एक मिसाल है। तो बहरहाल वो कहते थे कि जी इस्तीफ़े नहीं, हमने तो लॉन्ग मार्च करना है, और इस्तीफ़े तो एक जो कहते हैं ना एटॉमिक ऑप्शन है, न्यूक्लियर ऑप्शन है, तो वो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमने पूरे सिस्टम को बिठाना होगा। अभी तो इमरान खान साहब को हम वैसे ही लम्हा पा के वो क्या कहते हैं कि वो पांजे पुंजे लगा सकते हैं। पंजाब में उनको लगता था कि बड़ी कमज़ोर विकेट के ऊपर है जो हुकूमत है, और वो कहते थे कि हम
آپ کو یہ والے کام کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو فیصلہ ساز اور کہہ لیں کہ جو طاقت کے جو گھر ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ تھے. تو نواز شریف صاحب کو لگا کہ یہ انہوں نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو لگا کہ یہ اپنی نواز شریف کے بعد کی عمران خان کے بعد کا جو سینیریو ہے اس میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ساز باز کر لی ہے. تو نواز شریف صاحب جو ان کا بیانیہ تھا وہ اس میں اور زیادہ شدت آتی گئی، اگرچہ انہوں نے نام لینے بند کر دیے تھے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، خصوصاً پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور پھر انہوں نے مختلف نام لینے بھی شروع کیے. اگرچہ وہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد جو 2 میجر جو پلیئر تھے ان کے نام لینے چھوڑ دیے تھے، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام اور پھر یہ ایک اور جو سمیش والی جو دھمکی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، اس کے اوپر انہوں نے نام لیے. تو وہ یوں لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی تو ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی جو ہے ان کی، کہ وہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں ہونے دے. اور وہ اب تک جو ایک تاثر تھا وہ یہ قائم کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب رہی کہ ہم نے پی ڈی ایم تو تڑوا لی، لیکن ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ ملایا تھا ان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور ہم نے ایک اپوزیشن کا اتحاد جو تھا وہ بے شک وہ بے اثر ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، لیکن ہم نے اصولوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نواز شریف صاحب کا قد وہ جا لگا تھا دیوار کے ساتھ، بلکہ چھت کے ساتھ. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے وہ اس کو پسند کر رہا ہے اور اس نیریٹو میں وہ لیڈ کر رہا ہے. اگر یہ بات کہی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگی. تو جو کہہ لیں کہ ایک طرح سے نیک نامی یا کہہ لیں کہ ایک سیاسی ساکھ میں بے پناہ اضافہ جو ہے وہ ہو چکا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو اب میں نے کل یا پرسوں میرا خیال ہے جو آخری جو ولاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے صاحب سے ملنے گئے، تو پاکستان کے بہت بڑے صاحب جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خصوصاً جناب آصف علی زرداری کی تعریف و توصیف کرتے پائے گئے. اور یہ صرف ایک ملاقات میں نہیں ہوا، یہ 2 ملاقاتی جو ہیں یہ حال دل یا کہہ لیں کہ صورتحال یا صورت احوال جو تھی اس کا انہوں نے انہی الفاظ میں تذکرہ کیا. یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ معاملات یہ تھے کہ معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑھ چکے تھے، چل چکے تھے، آگے جا رہے تھے. تو عین اس وقت یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک خبر یہ آ گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اعلیٰ شخصیت کی، پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ، ایک ریاستی شخصیت کے ساتھ، ایک ریاستی منصبدار کے ساتھ ڈی ایچ اے لاہور فیز 6 میں کوئی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں کافی سارے معاملات طے پا چکے ہیں اور مطلب یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی کہ وہ 2 طرفہ معاملات تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، ان کی نااہلی ختم ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ پارٹی کے اوپر ان کا اثر بہت زیادہ ہے. تو کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں یا کوئی اور جو مسلم لیگ نون کی جو دوسری لیڈرشپ ہے، کیا وہ اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی پرسنل گرج جو ہے وہ نہ نکالیں، جس طرح انہوں نے جناب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو کیا تھا، یعنی ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا دیا تھا. اور نواز شریف صاحب بارہا یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو لانا اور آر ٹی ایس بٹھانا یہ دستور سے ایک طرح سے انحراف ہے، اور جنہوں نے یہ انحراف کیا ہے ان کو دستوری انحراف کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح کی کارروائی کا. تو لوگ جو ہیں وہ اپنے کہہ لیں کہ اس طرح کے معاملات سے تھوڑے سے جو ریاست کے اندر مختلف پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ یار کہ نواز شریف صاحب آ کے کوئی الٹا گیڑنا شروع کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں الٹا گیڑنا پنجابی میں، یعنی کہ کوئی انتقامی کارروائی. یا نواز شریف صاحب تو اس کو انتقامی کارروائی نہیں ہرگز کہیں گے، وہ تو اس کو ایک اصول کی بات کہیں گے. تو وہ کچھ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کچھ طے پا چکا تھا اس ملاقات میں.
اور اس سے پہلے جو درمیانی واسطے سے ملاقاتیں ہوئی تھیں ان میں یہ انیشنل جو ہوتی ہیں چیزیں وہ طے پا چکی تھی. اب وہ ایک ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا موڈیلٹیز وہ طے ہونا تھی کہ جی کس طرح کر کے یہ کارروائی آگے بڑھے گی. تو اب یہ میرا ایک خیال ہے, میں کڑی سے کڑی ملاؤں کو, اور یہ خبر تو ظاہر ہے کہ رکنے والی نہیں تھی, یہ رکی نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو یہ لگا ہو کہ جناب کے سائیں کڑکڑ کیتے تھے آنڈے کیتے, مطلب ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا تانا بھی سہا, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا ایک تانا بھی سہا, اور ایک پروپیگیٹ جو ہمارے خلاف کیا گیا وہ بھی ہم نے برداشت کیا. تو مطلب مبتاں ساڑھے نال تے جناب یاریاں کیتے, یا کہہ لیں کہ دعوے ہمارے ساتھ, اور پے بیک جو ہے وہ کہیں اور پہ, یعنی کہ وہ لگتا ہی ہے. اب یہ میرا خیال ہے, اب چونکہ سیاست ہے, یہ ایک تجزیہ ہے, اگر کڑی سے کڑی ملائی جائے کہ یہ خبر زرداری صاحب تک پہنچی تو پھر انہوں نے بھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف سے ایک گیڑا دے دیا ہے کہ چلو اینج دے پھر اینج ہی صحیح, کہ اب آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر کے بات آگے بڑھا کے درمیان میں چھوڑ کے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے, لے آئیں, آپ جان چھڑا لیں عمران خان صاحب سے, کس طرح چھڑائیں گے. تو اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ جس طرح کر کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر وہ فرماتے ہیں یہ کہہ کے, اور پھر فارمولہ, آپ کے فارمولہ نے ملک کا خانہ خراب کر دیا ہے, بڑی ہارڈ سٹانس لے کے, آلموسٹ نواز شریف صاحب جتنا تو ہارڈ سٹانس نہیں ہے لیکن بہرحال ہارڈ سٹانس تو ہے, یہ لے کے انہوں نے یعنی یہ چنڈی دکھا دی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ جائیں, آپ جا کے پھر نون لیگ کے ساتھ ہی معاملات طے کریں. تو ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب سے اگر جان چھڑانی ہے کسی نے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون, یا کہہ لیں کہ یہ جو مرکب ہے, یا جو ایک 3-4 پارٹیوں کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو مشترکہ ان کی جد و جہد کے بغیر شاید ممکن نہ ہو. یعنی پیپلز پارٹی اگر اس سے نکلتی ہے تو بھی مشکل پیش آئے گی, نون لیگ نکلتی ہے تو پھر تو بہت زیادہ مشکل, پھر تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اگر یعنی کہ ان ہاؤس چینج میں تعاون نہیں کرتی تو پرابلم ہوگی. تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پھر جا کے عمران خان صاحب کو ہوگا کہ ان کی حکومت اس طرح سے فارغ نہیں ہوگی. تو پھر فارمولہ یہی بچتا ہے کہ جی کہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی چیز پیدا کی جائے, وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یونیفیکیشن بلاک کوئی بنے یا کچھ اس طرح کا ہو, پھر جا کے کوئی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. فی الوقت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے جو چال چل دی ہے, اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو بھی معاملات طے پائے ہیں وہ آگے بڑھنا مشکل ہو جائیں گے. تو زرداری صاحب نے اپنی طرف سے ایک چھکا لگا دیا ہے کہ اچھا ساڑھے نال نہیں تو پھر جاؤ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے, یہ وہ والی بات ہے. تو بہرحال سین مزے کا بن گیا ہے, سیاست ہے, سیاست میں ہر دن نیا دن ہوتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو کلی طور پر تیار ہو چکی ہے اور اپنے اشارے وہ پورے کے پورے دے چکی ہے کہ جی کہ ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کریں گے کسی طرح سے بھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو باہمی وہ کھینچا تانی ہے, اس کا جو فائدہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ جو فائدہ ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو فائدہ ہے وہ جو ابھی تک ہو رہا تھا عمران خان صاحب کو وہ ہوتا رہے گا. تو یہ کہہ لیں کہ وہ بات ذرا ڈیلے لمبی پڑ گئی, کیونکہ بدھ یا جمعرات کو جو کہہ لیں کہ منی بجٹ جو ہے وہ پیش ہونا ہے, حکومت نے پیش کرنا ہے 360 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا جو قوم کے اوپر لگنے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب ایک بار سوچے کہ جی کہ یہ زرداری صاحب اب کیا کھیل کھیل رہے ہیں. تو زرداری صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اپنی شرائط کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن اگر وہ کہہ لیں کہ یہ بامی لڑائی اگر تیز ہوتی ہے, بڑھتی ہے, آگے چلتی ہے, لمبی ہوتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ بھی آگے چلتی جائے گی, ختم نہیں ہوگی. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.